فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں توحید مفصل، لیکچر نمبر 1، موضوع ہے انسان۔ ترجمہ کیا ہے مولانا سید محمد ہارون زنگی پوری صاحب قبلہ نے، سائنسی تشریحات کی ہیں محمد علی سید صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 5ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 81، باب ہے 6، موضوع ہے غذا کس طرح خوشگوار ہو سکتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شاگرد مفصل ابن عمر کو غذا کھانے، اس کے ہضم ہونے اور جزو بدن بننے کے پراسرار و پیچیدہ عمل کی طرف متوجہ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، مفضل، ذرا اس بات پر غور کرو کہ کس طرح انسان غذا کو استعمال کرتا ہے، یہ غذا کس طرح اس کے لیے خوشگوار ہوتی ہے، کس طرح اور کن مراحل سے گزر کر اس کے جسم کا ایک حصے تک پہنچ جاتی ہے، جسم کے ایک ایک حصے تک پہنچ جاتی ہے، اور کس طرح اس غذا کا جوہر اس کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس سارے عمل کے لیے پروردگار نے کس قدر عظیم الشان انتظامات کیے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی کس قدر حکمتیں اور تدابیر ہیں۔ غذا کن مراحل سے گزر کر انسانی جسم کا حصہ بنتی ہے۔ مثلاً آپ بکری کا گوشت کھاتے ہیں تو یہ گوشت کچھ ہی دیر کے بعد انسان کا گوشت کس طرح بن جاتا ہے۔ وائٹامن اے جو روٹی میں موجود ہوتی ہے، کس طرح آنکھوں کو اس قابل بناتی ہے کہ انسان نیم تاریکی میں دیکھ سکے۔ کیا مادے یعنی میٹر یا فطرت، نیچر میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اس قدر حیران کن اعضاء بنائے اور غذا کو جزو بدن بنانے کے لیے اس قدر پرپیچ اور بے خطا نظام تیار کرے۔ آئیے میڈیکل سائنس اور علم فعلیات کی مدد سے ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں کہ جو غذا ہم کھاتے ہیں اس کے لیے جسم کے کون کون سے اعضاء استعمال ہوتے ہیں، اور کس طرح روٹی، گوشت، دودھ، پھل اور سبزیوں پر مشتمل یہ غذا آخرکار ہمارے جسم کا حصہ بن جاتی ہے، اور غذا کا فالتو حصہ جو اور اس کے استعمال کے دوران پیدا ہونے والے زہریلے مادے کس طرح اور کن ذرائع سے جسم سے خارج ہوتے ہیں۔ غذا کا مزیدار ہونا ضروری ہے۔ غذا کو استعمال کرنے میں سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ انسان کو بھوک محسوس ہو اور غذا کھا کر اسے مزہ آئے۔ اس مزے کو محسوس کرنے کے لیے، ذائقوں کو محسوس کرنے کے لیے مائکروسکوپک ابھار تالو، زبان اور حلق میں پائے جاتے ہیں، لیکن یہ ابھار ذائقے کو اس وقت تک محسوس نہیں کرتے جب تک غذا لعاب دہن کے ساتھ دانتوں اور دہاڑوں کے ذریعے گرائنڈ ہونے یا پسنے کے بعد کسی حد تک نیم سیال پیسٹ میں تبدیل نہ ہو جائے۔ اسی لیے کھانے کی کوئی بھی چیز آپ منہ میں رکھیں تو زبان اسے دانتوں اور پھر دہاڑوں کے حوالے کر دیتی ہے۔ دانت اور دہاڑے اسے پیس کر پیسٹ کی شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد زبان اسے نوالے کو اٹھا کر لہراتی ہے اور اس عمل کے ذریعے نوالے کو حلق میں لے جاتی ہے۔ نوالا نگلنے کا عمل۔ حلق کے نیچے غذا اور سانس کی 2 نالیاں ایک دوسرے کے قریب موجود ہیں۔ خطرہ موجود ہوتا ہے کہ یہ نوالا کہیں اچانک آنے والی چھینک یا قہقہے کی وجہ سے سانس کی نالی میں نہ چلا جائے۔ اس خطرے کی تدارک کے لیے اللہ نے حلق کے اندر ایک ڈھکن بنایا ہے۔ اس ڈھکن کو اردو میں حلق کا کوا کہا جاتا ہے۔ غذا کا نوالا جب حلق میں کھلنے والے ناک
کے سوراخوں کے نیچے سے گزر کر غذا کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو حلق کا کوا سانس لینے کے ان سوراخوں کو بند کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر غذا سانس کی نالی میں چلی جائے تو اچھو ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ اچانک موت تک واقع ہو جاتی ہے۔ منہ اور حلق ہر نوالے اور پانی کے ہر گھونٹ کو اسی نفاست کے ساتھ غذا کی نالی تک پہنچاتا رہتا ہے۔ غذا کا سفر، یہ غذا کئی مرحلوں سے گزر کر معدے میں پہنچتی ہے تو معدے کی اندرونی تہہ جو تولیے کی طرح ہوتی ہے فوراً ہی دماغ کے حکم پر کچھ تیزابی مادے پیدا کرنے لگتی ہے، اور مادہ اس نیم سیال کو ان تیزابی مادوں کے ساتھ ملا کر مزید باریک پیسٹ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ذرا ہی دیر بعد معدہ اس پیسٹ کو چھوٹی آنت کے اندر داخل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ معدہ صرف اتنے ہی غذائی مواد کو چھوٹی آنت میں داخل کرتا ہے جس قدر غذا پر چھوٹی آنت ایک وقت میں کام کر سکے۔ یہ غذا جب چھوٹی آنت میں داخل ہوتی ہے تو تیزابی مادوں سے بھری ہوتی ہے۔ اگر یہ زیادہ دیر یہاں یوں ہی پڑی رہے تو یہ تیزابی مادے چھوٹی آنت میں السر یعنی زخم پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جیسے ہی یہ غذا یہاں پہنچتی ہے تو چھوٹی آنت فوراً ہی ایک رطوبت خارج کرتی ہے۔ یہ رطوبت خون میں شامل ہو کر براہ راست آپ کے لبلبے تک پہنچتی ہے۔ لبلبا اس پیغام کو سمجھ لیتا ہے اور فوراً ہی ایک نمکین رطوبت پیدا کرنے لگتا ہے۔ یہ نمکین رطوبت چھوٹی آنت میں آ کر گرنے لگتی ہے اور یہاں موجود غذا میں شامل تیزابی مادوں کے اثرات کو بے اثر کر دیتی ہے۔ اسی طرح غذا کو قابل ہضم بنانے کے لیے ایک اور کیمیائی مادہ صفرا جگر میں پیدا ہوتا ہے اور چھوٹی آنت میں آ کر یہاں غذا میں موجود چکنائی کے بڑے ذرات کو چھوٹے ذرات میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جسم کے اعضاء کے درمیان ہم آہنگی کے بارے میں امام علیہ السلام نے جو فرمایا اسے ذہن میں رکھیے اور دیکھیے کہ آج سائنس اس قول کی تفسیر کس طرح بیان کر رہی ہے۔ چھوٹی آنت میں اس کیمیائی عمل سے گزرنے کے بعد یہ غذائی مواد بڑی آنت میں پہنچتا ہے۔ چھوٹی آنت سے بڑی آنت کے آخری سرے تک آنتوں کی لمبائی 26 فٹ کے قریب ہوتی ہے۔ اس پورے راستے سے گزرتے وقت غذا کے ہاضمے اور اسے جزو بدن بنانے کے لیے مختلف مرحلوں میں کام جاری رہتا ہے۔ آخری مرحلے میں بڑی آنت اس غذائی پیسٹ سے تمام پانی اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ یہاں سے یہ پانی دوبارہ دوران خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ جب تمام پانی نکل جاتا ہے تو غذائی پیسٹ میں موجود فاضل مادے نسبتاً ٹھوس حالت میں آ کر بڑی آنت کے آخری حصے میں جمع ہونے لگتے ہیں اور بالآخر مناسب وقت پر جسم سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس سے پہلے بڑی آنت کی اندرونی تہہ اپنے مخصوص ابھاروں کی مدد سے غذا میں موجود جزو بدن بنانے والے غذائی اجزاء کو اپنے اندر جذب کر کے انہیں پورے جسم میں پہنچا دیتی ہے۔ لحمیات یعنی پروٹینز اور نشاستیں دوران خون میں شامل ہو کر جسم کے ایک ایک حصے تک پہنچتے ہیں اور چکنائی ایک اور نظام لمف سسٹم کے ذریعے پورے جسم کو فراہم کی جاتی ہے۔ حوالہ ہے جسم کے عجائبات۔ بھوک لگنا اللہ کا ایک احسان۔ بھوک لگنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی عظیم احسانات میں سے ایک احسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر حیران کن انتظامات کیے ہیں۔ بھوک کی قدر و قیمت کا اندازہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں بھوک نہ لگنے کا تجربہ ہو چکا ہو۔ بھوک لگنے سے پہلے، اس کے دوران اور بھوک ختم ہونے کے بعد ہمارے جسم میں بے شمار پراسرار اور پیچیدہ انتظامات کیے جاتے ہیں۔ آپ کو کھانا کھلانے، اسے ہضم کرنے اور اسے جزو بدن بنانے کے اس عمل میں کتنے اعضاء، صلاحیتیں، غدود، کیمیائی مادے، کمیونیکیشن کے کس قدر عظیم الشان سلسلے اور جسم کے کس قدر خلیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، آپ اس کا تصور کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ بھوک لگنے سے ذرا پہلے جسم کے اندر موجود مواصلاتی نظام جسم کے مختلف حصوں میں توانائی کے کم ہونے کے بارے میں معلومات ہزاروں برقی کیمیائی سگنلز کے ذریعے دماغ کے ایک مخصوص حصے کو فراہم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دماغ کے اس حصے کو ہائی پولیتھیمس کہا جاتا ہے۔
مثلاً برقی سگنلز کی شکل میں دماغ کے اس حصے تک جسم کے مختلف مقامات سے اطلاع آتی ہے کہ خون میں شوگر کی مقدار گر رہی ہے۔ دوسری طرف سے اطلاع آتی ہے کہ توانائی کے بحران کے سبب تھکن اور کمزوری کے ہلکے ہلکے اثرات پٹھوں پر محسوس ہو رہے ہیں۔ دماغ کا یہ مخصوص حصہ ان تمام معلومات کا تجزیہ کرتا ہے اور دماغ میں موجود ایک غدود جسے پیچوٹری گلینڈ سے رابطے میں رہتے ہوئے پورے جسم میں پھیلے ہوئے غدود اور اعضاء کو اپنے ہارمونز کی مدد سے ہدایات فراہم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ان ہارمونز کے ملتے ہی منہ، زبان، حلق اور معدے تک جانے والی غذائی نالی میں موجود ہاضمے میں مدد فراہم کرنے والے غدود اپنی پیداوار میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ یہ رطوبت جسے سلائیوا کہا جاتا ہے منہ سے لے کر حلق اور غذائی نالی تک پھیل جاتی ہے۔ زبان پر ذائقہ محسوس کرنے والے ابھاروں کی حساسیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس مرحلے پہ گرم روٹی کی مہک یا سالن کی خوشبو، ہلکی سی خوشبو سے بھی ہمارے منہ میں پانی بھر آتا ہے اور ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اب بھوک ناقابل برداشت ہو رہی ہے۔ دماغ کے اس مخصوص حصے ہائپوتھیلمس کے 2 مقامات سے کھانے پینے کے تمام معاملات کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ان میں سے اگر ایک کسی سبب سے کام کرنا چھوڑ دے تو ہم کھاتے کھاتے تھک جائیں، پیٹ پھٹنے لگے اور اس کے باوجود ہماری بھوک ختم نہیں ہوگی اور ہم مزید کھاتے چلے جائیں گے۔ دوسرے حصے میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو ہمیں بھوک ہی نہیں لگے گی۔ زبان، منہ، حلق اور نظام ہضم کے دوسرے مقامات پر رطوبت پیدا نہیں ہوگی۔ ایسی صورت میں زبردستی کھلایا بھی جائے تو ایک نوالا بھی حلق میں اترنا بے حد ناگوار کام ہوگا۔ اور یہ حوالہ بھی ہے جسم کے عجائبات سے۔ جسم کا نظام خود بخود نہیں بن گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جسم کے اعضاء، ان کی ضروریات اور اہمیت، ان کی کارکردگی کی طرف متوجہ کرتے ہوئے مفصل ابن عمر سے فرمایا، ان اعضاء کی موجودگی اور ان کے افعال ثابت کرتے ہیں کہ یہ سارا جسمانی نظام کسی صاحب علم و حکمت والی ذات کا پیدا کیا ہوا ہے۔ جسم کے اعضاء اور ان کے تمام تر کارکردگی سب کچھ اس نظام کے تابع ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر پیدا کیا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 87 اور باب شروع ہو رہا ہے 7واں اور عنوان ہے غذا اور خون کی نالیاں۔ ہمارا ایمان ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جس میں انسانی کے بارے میں ان تمام حقائق سے آگاہ تھے جنہیں آج میڈیکل سائنس بیان کر رہی ہے اور ان پر مزید تحقیق میں مصروف ہے، لیکن آج سے 1200-1300 سال پہلے ان حقائق و تفصیلات کو کسی شخص نے مختصراً ہی بیان کیا جا سکتا تھا، اس لیے کہ اس دور کا انسانی ذہن ان حقائق کی تفصیل کو سمجھنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اب ہم اس علمی محفل میں واپس چلتے ہیں جہاں امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے شاگرد کو اثبات وجود خدا کے لازوال دلائل سے فیضیاب کر رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفصل ابن عمر سے فرمایا، دیکھو، کھانا یا غذا جب معدے میں پہنچ جاتی ہے تو معدہ اسے پکاتا ہے۔ اس کی کسی قدر تفصیل آپ گزشتہ باب میں ملاحظہ کر چکے ہیں۔ معدہ اس غذا کو قابل ہضم بنا کر آنتوں کے راستے سے جگر کی طرف روانہ کر دیتا ہے۔ معدہ غذا کو صاف کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ معدہ اپنی تیزابی مادوں کے ذریعے غذا میں موجود تمام جراثیم کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر جگر اس غذا سے حاصل شدہ لب لباب یعنی غذا کے جوہر کو لے لیتا ہے۔ پھر یہ نہایت باریک حکمت سے صاف شدہ حیاتیاتی اجزاء سے بھرپور خون بن جاتا ہے اور ان نالیوں یعنی آرٹریز کے ذریعے سارے جسم میں پہنچ جاتا ہے جو اس کام کے لیے بنائی گئی ہیں۔ جیسے زراعت کے لیے پانی کی نالیاں بنائی جاتی ہیں تاکہ پانی تمام زمین تک پہنچ جائے، غذا میں موجود فاضل مادے، گندی چیزیں اور زہریلے مادے ان مقامات کی طرف چلی جاتی ہیں جو مقامات ان فاضل مادوں کے جسم سے اخراج کے لیے بنائے گئے ہیں۔ جگر کا کردار،
امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی بات کو بہت مختصر کر کے بیان کیا ہے، اسی لیے آپ نے مختصراً یہ فرمایا کہ جگر یعنی لیور غذا کے جوہر کو لے لیتا ہے، پھر یہ نہایت باریک حکمت سے خون بن جاتا ہے۔ اس فرمان کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جگر ہی وہ عضو ہے جو جسم میں خون بننے یا اسے صاف کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جگر خون بناتا ہے، البتہ خون کو زندگی بخش بنانے میں جگر ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ خون بنانے میں مرکزی کردار ہڈیوں کے گودے کا ہوتا ہے۔ آئیے اس پر نظر ڈالتے ہیں کہ انسانی جگر کی کارکردگی کیا ہے۔ جگر کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری زندگی اور صحت کے لیے 500 سے زیادہ ایسی خدمات سر انجام دیتا ہے جن میں سے اگر چند خدمات جگر سر انجام دینا بند کر دے تو انسان کو اپنی وصیت تیار کر لینی چاہیے۔ اپنی بناوٹ اور پیچیدہ کارکردگی کی وجہ سے جگر کو دماغ کے سوا جسم کے تمام اعضاء پر برتری حاصل ہے۔ جگر ایک ایسا کیمیکل پلانٹ ہے جو اپنے اندر آنے والے خون میں شامل مہلک کیمیائی اجزاء کو ایک حیران کن عمل سے گزار کر انہیں جسم کے لیے قابل قبول بناتا ہے۔ یہ خون پہلے جگر میں جانے کی بجائے اگر دل میں چلا جائے تو منٹوں میں انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ وہ کیمیائی مادہ جس کے سبب چوٹ لگنے کے بعد خون جم جاتا ہے، اس کے اجزاء خون میں الگ الگ سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ زخم لگتے ہی جگر دماغ کے حکم پر خون میں موجود ان اجزاء کو ایک جگہ جمع کر کے ایسا کیمیائی مادہ بناتا ہے جس کے سبب خون میں جمنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ضرورت ختم ہونے کے بعد یہ اجزاء الگ الگ ہو کر خون میں سفر کرنے لگتے ہیں۔ بیماریوں کا مقابلہ کرنے والے اجزاء جنہیں اینٹی باڈیز کہا جاتا ہے انہیں بھی وقت ضرورت جگر ہی تیار کر کے خون میں شامل کرتا ہے۔ خون کے مردہ خلیوں سے خون کے نئے خلیے بنانا بھی جگر ہی کی ذمہ داری ہے۔ روزانہ کی ضرورت کا صفرہ جو چربی کو ہضم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے اسے جگر ہی تیار کرتا ہے۔ جسم کے اندر نمکیات کا توازن برقرار رکھنا اور توانائی کی پیداوار کے عمل میں بننے والے زہریلے مادے لیکٹک آکسائڈ کو ایک پرپیش عمل سے گزار کر اسے گلوکوز میں تبدیل کرنا بھی جگر ہی کی ذمہ داری ہے۔ انسان کو زندہ، صحت مند اور متحرک رکھنے کے لیے کم و بیش 1000 خامرے تیار کرنا بھی جگر ہی کا کام ہے۔ خون کی نالیاں اور فاسد مادوں کا اخراج۔ عام آدمی خون کو سرخ رنگ کا ایک سیال سمجھتا ہے جو اس کے جسم میں موجود ہے اور زخم لگنے کی صورت میں اسے نظر آتا ہے۔ کوئی عام آدمی اندازہ نہیں کر سکتا کہ یہ سیال مادہ کیا ہے، کن اجزاء سے کس طرح بنا ہے اور کس طرح ہر انسان کو 1 منٹ میں 72 مرتبہ غذائی اجزاء کی فراہمی اور فاسد زہریلے مادوں کے جسم سے اخراج کی خدمت فراہم کرتا ہے۔ خون کے سرخ خلیوں کی تعداد کم و بیش 25 ارب ہوتی ہے۔ یہ 25 ارب سرخ خلیے جس سیال مادے میں سفر کرتے ہیں اسے پلازما کہا جاتا ہے۔ خون کے سرخ خلیے ہمارے پھیپھڑوں میں جا کر تازہ آکسیجن اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور استعمال شدہ آکسیجن سے پیدا ہونے والی زہریلی گیس کاربن ڈائی آکسائڈ کو پھیپھڑوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پھیپھڑے اس زہریلی گیس کو سانس کے ذریعے جسم سے خارج کرتے رہتے ہیں۔ خون کا پلازما غذائی اجزاء کو جسم کے ایک ایک خلیے تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔ رگوں میں دوڑنے والا خون۔ امام علیہ السلام نے فرمایا مفصل، کیا تم نے کبھی اپنے جسم کے اندر بہنے والے خون پر غور کیا اور کیا یہ سوچا کہ اس خون کو رگوں میں کس طرح بند رکھا گیا ہے؟ کس طرح پانی جیسے آب حیات کو کسی برتن میں رکھا جاتا ہے، رگوں میں بند رہنے سے یہ خون محفوظ رہتا ہے اور جسم میں ادھر ادھر بے وجہ بہہ نہیں پاتا۔ حیران کن سائنسی انکشافات۔ غذائی اجزاء کا دوران خون کے ذریعے اعضاء تک پہنچنا اور فاضل مادوں کا خون سے نکل کر جسم سے خارج ہونے والے مقامات تک پہنچنا، خون کی نالیوں یعنی شریانوں اور وریدوں میں بند ہونا
یہ سب ایسے حیران کن انکشافات ہیں جن کے بارے میں جزیرہ عرب ہی نہیں یونان کے علمی معاشرے میں بھی کسی کو حتمی طور پر کچھ معلوم نہیں تھا، سوائے اس کے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ خون ہمارے جسم میں کسی لہر کی طرح سفر کرتا ہے۔ دوران خون کے جسم میں سفر کرنے کے نظام میں یعنی سرکولیشن سسٹم کے بارے میں حتمی ثبوت 1628 صدی عیسوی میں برطانیہ کے ایک ڈاکٹر ولیم ہاروے نے فراہم کیا کہ خون شریانوں اور وریدوں کے ذریعے کس طرح پوری جسم میں سفر کرتا ہے۔ غذائی اجزاء اور فاسد مادوں کے جگر کے ذریعے الگ الگ ہو کر جسم کے خلیوں اور مخصوص اعضاء تک پہنچنے کے بارے میں ماہرین حیاتیات کو 1930 عیسوی میں الیکٹران خوردبین کی ایجاد کے بعد معلومات حاصل کرنا شروع ہو گئیں۔ حوالہ ہے ہاؤ باڈی ورک۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان تمام سائنسی حقائق کو مغرب کی سائنسی ترقی سے صدیوں پہلے کم و بیش سن 2 ہجری یعنی 8ویں صدی عیسوی میں بیان فرمایا، جن کے بارے میں آپ علیہ السلام سے صدیوں پہلے اور صدیوں بعد بھی اس کرۂ ارض پر کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ عام انسان خون کے ذریعے غذا کی فراہمی۔ جسم کا خون جسم کے اندر خون کی جن نالیوں، شریانوں، وریدوں کے ذریعے سفر کرتا ہے، ان تمام شریانوں اور وریدوں کو جسم سے نکال کر اگر ایک لائن میں رکھا جائے تو ان کی مجموعی لمبائی کم و بیش 75,000 میل بنتی ہے، یعنی انہیں کرۂ ارض کے گرد 3 مرتبہ لپیٹا جا سکتا ہے۔ ہمارا دل 1 منٹ میں 72 مرتبہ دھڑکتا ہے اور ہر مرتبہ خون کی ایک خاص مقدار غذائی اجزاء کی ایک خاص مقدار لے کر دل سے جسم کی طرف سفر شروع کر دیتی ہے۔ خون کے سرخ خلیوں کی عمر 120 دن ہوتی ہے۔ آپ جتنی دیر میں پلک جھپکتے ہیں اتنی دیر میں خون کے کم و بیش 12 لاکھ خلیے اپنی زندگی پوری کر کے مر جاتے ہیں، لیکن اسی عرصے میں ہڈیوں کا گودا یعنی بون میرو خون کے اتنے ہی نئے سرخ خلیے اور دوران خون میں شامل کرتا رہتا ہے۔ دوران خون جسم کے ایک ایک عضو اور ایک ایک خلیے تک اس کی ضرورت کی اشیاء پہنچاتا ہے، لیکن جسم سے واپسی کے سفر میں یہ خون زہریلے اجزاء سے آلودہ ہو چکا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کھیتوں کو دیا جانے والا پانی مختلف غلاظتوں کے ملنے سے گندا ہو جاتا ہے۔ آلودہ خون کی صفائی۔ اس خون کی صفائی جسم سے دل کی طرف واپس ہوتی ہے۔ ہمارے گردے اس خون کو مسلسل صاف کرتے رہتے ہیں۔ اپنے گردوں کو آپ ڈائلائسس مشین سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارا خون ان گردوں کے ذریعے 1 گھنٹے میں 2 مرتبہ صاف کیا جاتا ہے۔ گردوں میں ایسی باریک چھلنیاں موجود ہیں جو خون سے صرف فاسد اور غیر ضروری مادوں کو صاف کر کے اسے مثانے کی طرف بھیجتی رہتی ہیں۔ یہ فاضل اور زہریلے مادے مثانے میں جمع ہوتے رہتے ہیں اور آخرکار جسم سے خارج کر دیے جاتے ہیں۔ اعضاء اور نکاسی کا نظام۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مفصل دیکھو اور غور کرو کہ جسم انسانی کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی شان خلاقیت کی کیسی کیسی عظیم نشانیاں موجود ہیں۔ دیکھو کہ تمام اعضاء کس طرح جسم میں اپنے لیے انتہائی مناسب مقامات پر تخلیق کیے گئے ہیں۔ یہ ظروف یعنی آنتیں، گردے، مثانے کس طرح تخلیق پائے کہ یہ اپنے اندر فضلے یعنی فاسد مادوں کو جمع کریں، انہیں جسم کے باقی حصوں میں نہ پھیلنے دے۔ اگر یہ فضلے جسم کے دوسرے حصوں میں پھیل جائیں تو جسم میں بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو کیا ایک بے جان مادے اور بے شعور طبیعت یعنی نیچر کے لیے یہ ممکن تھا کہ جسم انسانی کو اس باریک بینی اور حکمت و مصلحت کے ساتھ تخلیق کرے؟ پس مبارک ہے وہ ذات جس نے اس قدر اچھے انداز اور محکم تدبیر کے ساتھ ان اعضاء کو پیدا کیا۔ اس کے لیے وہ حمد و ثنا ہے جس کا وہ مستحق ہے اور جس کا وہ سزاوار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مفصل بن عمر نے بھی بے ساختہ الحمدللہ رب العالمین کہا اور عرض کی، آقا
اب آپ مجھے جسم کی نشو و نما کے بارے میں بتائیے. یہ نشو و نما جسم کے مکمل ہونے کے بعد کس طرح جاری رہتی ہے، اس کے بارے میں فرمائیے. جسم کی نشو و نما کے راز کو ماہرین حیاتیات نے صحیح معنوں میں 19ویں صدی کے نصف آخر میں DNA کی دریافت کے بعد سمجھا، جبکہ امام علیہ السلام نے اس حوالے سے اس سے 1000 سال پہلے جو کچھ فرمایا وہ حیران کن ہے. اس حوالے سے تفصیلات ہم بتاتے ہیں اگلے باب میں. صفحہ نمبر ہے 94 اور باب ہے 8. جسم کی نشو و نما. اس علمی نشست میں مفصل بن عمر نے امام علیہ السلام سے ایک سوال کیا تھا کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ مجھے انسانی جسم کی نشو و نما کے بارے میں بتائیے کہ جسم کس طرح بڑھتا رہتا ہے اور جسم کے مکمل ہونے تک یہ عمل کس طرح جاری رہتا ہے. امام علیہ السلام نے مفصل بن عمر سے اس بارے میں جو کچھ فرمایا اس کے بارے میں اس سے پہلے اس وقت کے علمی مراکز مثلا یونان، ہندوستان، مصر اور چین کے فلسفی، حکیم اور دانشور بھی حتمی طور پر کچھ نہیں جانتے تھے، اور جو کچھ جانتے تھے وہ بھی بیشتر ناقص معلومات پر مبنی تھا. مغرب کے سائنسدانوں نے بھی امام علیہ السلام کے دور سے کم و بیش 1000 سال کے بعد جسم انسانی کے ان اسرار و رموز کو سمجھنا شروع کیا. جسم کی تعمیر. امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفصل بن عمر کے سوال کے جواب میں فرمایا، دیکھو مفصل، انسانی جسم کے نشو و نما کا آغاز کا پہلا مرحلہ تو رحم مادر میں مکمل ہوتا ہے، اور یہ بارآور خلیے رحم مادر کی دیوار سے چپکتا ہے جب مرد کا تولیدی خلیہ عورت کے تولیدی خلیے سے ملتا ہے. اس مرحلے میں نہ انسانی آنکھ اسے دیکھ سکتی ہے اور نہ کسی کا ہاتھ اس تک پہنچ سکتا ہے، اور پھر اس کی تدبیر ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کے تمام اعضاء و جوارے جو ترکیب بدن میں شامل ہیں تیار ہو جاتے ہیں، مثلا دل، جگر، معدہ، ہڈیاں، گوشت، چربی، مغز، رگیں، پٹھے وغیرہ. جب یہ سب ارکان اعضاء تیار ہو جاتے ہیں تو انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے. پھر تم دیکھتے ہی ہو کہ پیدا ہونے کے بعد اس کے اعضاء کس طرح خود بخود ایک نظام کے تحت نشوونما حاصل کرتے رہتے ہیں. غور کرو کہ اعضاء تو بڑھتے رہتے ہیں لیکن اس کا جسم اپنی خاص حیثیت پر برقرار رہتا ہے. اس کے بدن میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی، نہ کوئی چیز اس میں باہر سے جوڑی جاتی ہے اور نہ نکالی جاتی ہے جس سے یہ سمجھا جائے کہ جسم میں کہیں کوئی پیوند لگایا گیا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی تک پہنچ جاتا ہے، چاہے اس کی عمر دراز ہو یا وہ اپنی مدت عمر اس سے پہلے ہی پوری کر لے. تو کیا یہ انسانی جسم کی حیران کن نشو و نما اللہ کا انکار کرنے والوں کو سمجھانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا بے حس اور بے روح مادے پر یا طبیعت یعنی نیچر میں یہ صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ انسان کی تخلیق کے لیے اس قدر باریک ترکیب یا منصوبے اور حکمت سے کام کر سکے؟ ترکیب سے کیا مراد ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، پھر اس کی ترکیب ہوتی رہتی ہے. اس کے ایک لفظ تدبیر کی تشریح کرنا علماء حیاتیات کا کام ہے. اس ایک لفظ کی سائنسی تفسیر کے لیے ہزاروں کتابیں تحریر کی جا چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود ماہرین حیاتیات یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ سب کچھ جان چکے ہیں. ہم اس لفظ تدبیر کی مختصر تشریح بیان کریں گے. ماہرین حیاتیات 19ویں صدی کے نصف سے آخر تک اس تجسس کا شکار رہے کہ یہ انسانی جسم رحم مادر میں کس طرح تشکیل پاتا ہے، کس طرح ایک ننھا سا خلیہ ایک جیتے جاگتے انسان میں تبدیل ہو جاتا ہے. سارا جسم اور اس کے اعضاء مثلا ہاتھ، پیر، ہڈیاں، کھوپڑی، آنکھ، کان، ناک، یہ سب اعضاء ایک مرحلے پر آنے کے بعد بڑھنا کیوں رک جاتے ہیں؟ سر کے بال بڑھتے رہتے ہیں لیکن پلکوں کے بال ایک مرحلے پر ٹھہر کیوں جاتے ہیں؟ بچوں کی شکل اپنے والدین سے کیوں مشابہ ہوتی ہے؟ بالوں اور آنکھوں کا رنگ ہر شخص میں الگ الگ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اور اس طرح کے ہزاروں سوال تھے جن کا جواب 1930 میں الیکٹرانک خوربین کے اور پھر 1953 میں DNA کی دریافت کے بعد سائنسدانوں کی سمجھ میں آنا شروع ہوا. 1953 میں 2 امریکی سائنسدانوں
فرانسس کرک اور جیمز واسٹن نے جسم کے خلیوں میں ڈی این اے نامی مالیکیول دریافت کر لیا۔ مالیکیول کئی ایٹموز یعنی ذرات کے ملنے سے وجود میں آتا ہے۔ ہمارا سارا جسم انہی ایٹموں مالیکولوں اور خلیوں سے مل کر بنا ہے۔ ڈی این اے نامی مالیکیول پر مزید تحقیق و تجربے کے بعد معلوم ہوا کہ اس مالیکیول کی شکل ایک دوسرے پر لپٹے ہوئے دو دھاگوں کی طرح ہوتی ہے۔ اس دھاگے پر ماں اور باپ یعنی ننھیال اور ددھیال کی تمام تر خوبیاں، خامیاں اور خصوصیات کیمیائی کوڈز کی صورت میں موجود ہوتی ہیں۔ انہی کوڈز کو بعد میں جینز کا نام دیا گیا اور اس سے جینیٹک یعنی علم جنیات وجود میں آیا۔ جسم اور اس کے اعضاء۔ اگر ہم اپنے جسم کی تعمیر کا جائزہ لیں تو اس کی ترتیب یا ترکیب اس طرح ہوگی: نمبر 1، بہت سے ایٹم مل کر مالیکیول بنتے ہیں۔ نمبر 2، مالیکیولز کے مجموعے سے آرگانز بنتے ہیں۔ یہ خلیے یعنی سیل کے اجزاء ہوتے ہیں۔ ہمارے جسم میں کم و بیش 100 کھرب ٹریلین خلیے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 3 ہے آرگینیلس مل کر خلیے کی تشکیل کرتا ہے۔ نمبر 4، بہت سے خلیوں کے ملنے سے جسم کے بافتیں یعنی ٹیشوز بنتے ہیں۔ نمبر 5، بافتوں کے مجموعے سے عضو مثلاً جگر بنتا ہے۔ نمبر 6، کئی عضو مل کر جسم کا ایک نظام مثلاً منہ، آنتیں، معدہ بناتے ہیں۔ نمبر 6، مختلف نظاموں کے ملنے سے انسانی جسم بالکل مکمل شکل اختیار کر لیتا ہے۔ انسان کے 5 حواس ہیں۔ پورے جسم کے اندر کل 12 نظام پائے جاتے ہیں جن میں سے کسی ایک کے بغیر بھی زندگی ممکن نہیں۔ اسی طرح پیچیٹری گلینڈ سے 12 ہارمون خارج ہوتے ہیں جو پورے انسانی جسم اور اس کی کارکردگی کو کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ حوالہ ہے ہاؤ باڈی ورک۔